ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہم اپنی جوانی کا حساب دے سکیں گے؟ آپ ہو یا ہم ہو یا اور کوئی ہو، ذرا غور تو کریں، اپنی راتیں کہاں گزر رہی ہے، اپنی راتیں کس طرح گزر رہی ہے، اپنی صبح کس طرح گزر رہی ہے، اپنی شام کس طرح گزر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دن نبیوں کی زبان پر بھی حدیث پاک میں آیا ہے نفسی نفسی ہوگا۔ سید الانبیاء کے علاوہ ہر نبی کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث سن لیں پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ پاک قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال، وہ بھی حساب لینے کے لیے نہیں، عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے، نصارہ کو رسوا کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ پر لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ سے سوال کرے گا، اے عیسیٰ، کیا تم نے اپنی قوم کو یہی درس دیا تھا کہ میرے بعد تم مجھے خدا بنا لینا اور مجھے خدا کا بیٹا کہنا شروع کرنا؟ کیا یہ بات ان کو تم نے سکھائی تھی؟ حالانکہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور اللہ قرآن میں بیان کر چکا کہ وہ ابن اللہ نہیں بلکہ عبداللہ ہے۔ اللہ اکبر، حجت تمام ہو چکی، لیکن قیامت میں اللہ عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے، حساب لینے کے لیے نہیں، عظمت عیسیٰ کے اظہار کے لیے، وقار عیسیٰ کے اظہار کے لیے، شان عیسیٰ کے اظہار کے لیے اور عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے ایک سوال کرے گا، کیا تم نے کہا تھا عیسیٰ کو، عیسیٰ تم نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا لینا؟ اس صرف ایک سوال پر حضرت عیسیٰ پر اللہ کا اتنا خوف طاری ہوگا، اللہ کی اتنی خشیت طاری ہوگی کہ حضرت عیسیٰ کے بال کھڑے ہو جائیں گے، جسم کے بال، اور ہر بال سے خون کی پھواریں نکلنے لگے گی۔ اس ایک سوال پر وہ حساب کے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ عیسیٰ جو کنواری ماں سے پیدا ہوئے، وہ عیسیٰ جو بتول سے پیدا ہوئے، وہ عیسیٰ جو کلمت اللہ ہے، وہ عیسیٰ جو روح اللہ ہے، وہ عیسیٰ جنہوں نے پالنے سے کلام کیا ہے۔ ایک سوال میرا اللہ فرمائے گا، ایک سوال، عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا خدا بنا لیا جائے گا تمہیں؟ تو حضرت عیسیٰ کے بال سے خون کی پھواریں نکلے گی جواب دینے سے پہلے۔ یہ خشیت ربانی کا عالم ہوگا۔ اب میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، معصوم عیسیٰ کے ایک سوال کو سن کر جب خون کی پھواریں بال سے نکلے گی، بال سے خون کی پھواریں پھوٹ پڑے گی، تو بتاؤ جب اللہ تم سے پوچھے گا جوانی کی راتوں میں تم نے زنا کیا تھا، تو زانیوں کی زبان پر کیا جواب ہوگا؟ تم نے عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالی تھی، تو ان پاپیوں کی زبان پر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ تم نے سود کے دھندے مال کی محبت میں کی تھی، تو اس وقت ہماری زبانوں پر کیا جواب ہوگا؟ تم نے علماء کو گالیاں دی تھی، تم نے دین کا مذاق اڑایا تھا، نرم گدوں پر جب تم لیٹتے تھے تو تم زنا کی فلمیں دیکھتے ہوئے لیٹتے تھے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ اب یہاں ہنسنے کی بات نہیں، کوئی مشاعرہ تو نہیں، لیکن تھوڑی توجہ تو کریں۔ کتنا دین کو کھلواڑ سمجھو گے، کتنا دین کو تماشا بناؤ گے؟ سوچو کہاں وہ معصوم جان، اللہ اکبر، جس کو خدا عرصہ دراز تک چوتھے آسمان پہ اٹھا کر کے رکھتا ہے۔ اندازہ فرمائیں، اور قریب قیامت اسلام کی حقانیت کے اعلان کے لیے انہیں پھر زمین پر بھیجا جائے گا، اور پھر اللہ اکبر، گنبد خضرا میں انتظار ہے زمین کو کہ حضرت عیسیٰ اس مقدس زمین پر رسول اللہ کے پہلو میں آرام کریں گے۔ وہ عیسیٰ کلمت اللہ، روح اللہ،
ایک سوال کے جواب میں خون کی فوارے بال بال سے نکل پڑے. اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو, ارے نہیں مولانا, اللہ رحمان و رحیم ہے, ستار و غفار ہے. میں کہتا ہوں کیا یہ اللہ رحمان و رحیم ہے حضرت عیسیٰ کو پتا نہیں ہے؟ نفسی نفسی کہنے والوں کو پتا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. میرے امام کہتے ہیں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. اللہ اکبر. اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم. ذرا غور تو فرمائیں, دنیا کے امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو پھر کامیابی کے چانسز ہے, مگر اللہ کے امتحان میں ناکام ہو گئے تو بتاؤ کیسے کامیابی ملے گی؟ کون کامیاب کرائے گا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم اس ماحول میں تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے. اللہ اکبر. جوانی اللہ کو پسند, جوان اللہ کو پسند, جوانی بڑی قیمتی ہے. اللہ اکبر. اور جوانی کے بارے میں مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جوانی کی ایسے ہی قدر کرو جیسے کسی شریف مہمان کی عزت کرتے ہو. ہر شریف مہمان جانے کے لیے آتا ہے, ایسے ہی جوانی بھی جانے کے لیے آتی ہے. اور مہمان 3 دن تک رہتا ہے, 3 دن سے زیادہ نہیں رہتا, اور جو 3 دن سے زیادہ رہتا ہے وہ مہمان نہیں ہو سکتا. بلا تمثیل اللہ اکبر. مہمان 3 دن تک رہتا ہے اور جوانی صرف 30 سال رہتی ہے. 16 سال سے شروع ہوتی ہے, 46 اور 50 سال کے آنے تک انسان کو ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اس جوانی کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ سوال ہوگا. اسی لیے جوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جوانی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور اسلام دشمن طاقتیں بالخصوص جوانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو جرائم میں مبتلا کرنا چاہتی ہے, ان کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہتی ہے. جانتی ہے دنیا کہ مکے کی سرزمین پر آخری نبی نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ بڈھوں سے نہیں پیدا کیا تھا بلکہ جوانوں سے پیدا کیا تھا. اسی لیے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جوانوں کی قدر کرو. آقا فرماتے ہیں جوانوں کی قدر کرو, کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا, مگر مکے کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا. آپ اندازہ فرمائیں سب سے زیادہ عمر والے جو صحابی ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. مکے میں جن عمر والوں نے کلمہ پڑھا تھا ان میں بڑی عمر کے آدمی سیدنا صدیق اکبر ہے, اور صدیق اکبر کی عمر جب آپ نے کلمہ پڑھا اس وقت 37 سال کی تھی. 37 ایئرز کی آپ کی عمر شریف تھی. اللہ اکبر. 37 سال کے تھے, یعنی سب سے بڑی عمر کے صحابی 37 سال کے تھے, اور 37 سال میں بڑھاپا نہیں آتا بلکہ عین جوانی کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. سیدنا سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں احد کی جنگ میں نے سینے پہ جو تیر روکے تھے اس وقت میری عمر 16 یا 17 سال کی تھی, اور میرے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال نکلنا شروع بھی نہیں ہوئے تھے. اللہ اکبر. ہر صحابی جوان تھا. اللہ اللہ. جانتے ہو جس بلال نے سینے پر پتھر لیے تھے وہ بلال حبشی بھی جوان ہے, حضرت سعد بھی جوان ہے, حضرت سعید بھی جوان ہے, طلحہ و زبیر بھی جوان ہے, عثمان ابن عفان بھی جوان ہے, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کے جوان ہیں. یہ سب کے سب جوان تھے. اللہ اکبر. دنیا جانتی ہے جوانوں سے انقلاب آیا, اب وہ ہمارے جوانوں کو وہ جوانی نہیں پانے دینا چاہتے جو جوانی صدیق اکبر کے پاس تھی, وہ جوانی جو فاروق اعظم کے پاس تھی. اے میری قوم کے جوانوں, اگر قوم کی بیٹیاں بھی سن رہی ہیں تو ماں اور بہنوں سے بھی میری گزارش ہے, مرد کی جوانی ہو یا عورت کی جوانی ہو, جوانی بہت قیمتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जरा धड़कते दिल से इस हदीस को सुन ले। आका इरशाद फरमाते हैं, जो जवान हराम कामों से बचे, जो जवान हराम कामों से बचे और फर्ज कामों पर लग जाए, इबादत करे, अल्लाह पाक उसे 70 सिद्दीकों के बराबर सवाब अता फरमाता है। एक दो सिद्दीक नहीं, 70 सिद्दीकों का सवाब। और सिद्दीक किसे कहते हैं? वली से बड़ा मर्तबा सिद्दीक का है, शहीदों से बड़ा मर्तबा सिद्दीक का है। मर्तबे नबूवत के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर इस्लाम में किसी का है तो नबूवत के बाद सिद्दीकियत है। लोग वली बनने की बात करते हैं, अरे जवानी की रातों को हराम कामों से बचा लो और हलाल करने लग जाओ। एक दो नहीं, 70 सिद्दीकों का सवाब की बशारत दी जा रही। 70 सिद्दीक किसे? सिद्दीक कहते उसे जिसका मर्तबा नबूवत के बाद। इसीलिए हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह सिद्दीक अकबर का मकाम बयान करते हुए कहते हैं कि मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। 70 सिद्दीकों का सवाब किस बुनियाद पर? सिर्फ जवानी में हराम से बच जाओ और अल्लाह ने जिन कामों का हुक्म दिया उसकी तरफ लग जाओ, बच जाओ हराम से। यानी अपनी निगाहों को हराम देखने से बचाओ, अपनी जबान को हराम बोलने से बचाओ, अपने कानों को हराम सुनने से बचाओ, अपने पेट को हराम लुक़मे से बचाओ, अपनी जबान को हराम चीजों से बचाओ। हराम से रुक जाओ, फराइज और वाजिबात की तरफ रुक कर लो, जिस चीज का हुक्म दिया गया उसकी तरफ आ जाओ। लेकिन अफसोस आज हराम देखना तो लोगों को इतना महबूब हो गया, इतना महबूब हो गया। बड़ी माजरत के साथ आप मिलते कहीं और नहीं हो, इसलिए माइक पर ही बोलना पड़ता है। जैसा मरीज वैसी दवा। मुझे तो शर्म भी आती है, अजियत भी होती है, मगर क्या करें, अपनी जिम्मेदारी पूरी भी करना है। आंख हराम में इतनी मुब्तला हो गई कि आज कितने जवान हैं जिनके मोबाइल हराम फिल्मों से महफूज है, गंदी पिक्चरों से महफूज है। अल्लाह अकबर। मैं सोचता हूं या अल्लाह, क्या ये कौम है, और वो भी जिना की फिल्में। अल्लाह अकबर। जिना का लफ्ज सुनकर ईमान वालों के कलेजे कांपते थे, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। क्या हो गया इस कौम को? इस कौम के जवान जिना की फिल्में देख रहे हैं और वो सोचते हैं कि क्या है। सोचो, जिना की फिल्में देखते देखते आंखें बंद होती है, नींद आती है। अल्लाह अकबर। आइए एक कॉल सुन लें। किसका? सैयदना सलमान फारसी का। गौर से सुने, हो सके तो दिल पे नक्श करें। अल्लाह अकबर। सैयदना सलमान फारसी कहते हैं, और ये सलमान फारसी कौन है पता है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। जरा हदीस के तेवर पर नजर करना, अजमत बयान करने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम क्या शान बयान करने का अंदाज है। फरमाया, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि महबूब, मैं 4 लोगों से मोहब्बत करता हूं, तू भी उन 4 से मोहब्बत किया कर। महबूब खुदा को कहा जा रहा है, मैं जिन 4 शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।